الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. حضرات محترم، رسالت کا عقیدہ جسے توحید کے بعد سب سے اہم عقیدہ کہا جاتا ہے، اس حوالے سے گزشتہ 4 خطبات آپ نے سماعت کیے کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ عقیدہ ہے کیا اور اس کو کیوں ماننا ضروری ہے، اور اگر نہ مانیں گے تو انجام کیا ہوگا. کن کن لوگوں نے کن کن بنیادوں پہ رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ رسالت کا انکار 3 طرحوں سے کیا گیا تھا. سب سے پہلا رسالت کا انکار کیا، براہ راست کہا اللہ کے نبی نے یہ نبی نہیں ہے. بہت ساری قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا اور مختلف قسم کے اسباب ذکر کرتے رہے. میں نے اس کے اوپر تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ معجزات طلب کرتے تھے، یہ چیز آئے گی تو مانیں گے، یوں ہوگا تو مانیں گے، جب وہ آ جاتی تو انکار کر دیتے. اور پھر اس کے بعد دوسری قسم تھی انکار کرنے کی رسالت کی، وہ یہ تھی کہ رسالت وحی کے ساتھ منسلک ہے، اور وحی اللہ کی کتاب بھی ہوتی ہے، اور نبی کے اوپر ایک اور وحی بھی نازل ہوتی ہے جو مثلہ معہ ہے، اسی وحی کے ساتھ ایک اور وحی بھی ہوتی ہے. انہوں نے ایک چیز کا اقرار کیا، دوسری کا انکار کر دیا. کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو بندہ کافر ہو جاتا، کیونکہ اس وحی کا انکار دراصل رسالت کا انکار ہے، کیونکہ رسول ہوتا ہی رسول اس وقت ہے جب اس پہ وحی نازل ہو. جب وحی کا انکار کر دیا، رسول کا انکار ہو گیا، رسول کا انکار رسالت کا انکار ہو، بندہ باہر اسلام سے. تو اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کا سب سے حسین جملہ یہ ہوتا ہے، جو ظاہری طور پہ تو حسین ہے مگر زہر قاتل ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنا جو ہے وہ اپنی عقل سے کافی رہے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو میں نے اس کے ساتھ آپ کو 7-8 آیات بتائی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی براہ راست عربی بہترین جاننے والے، فصیح جاننے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے کے باوجود ان آیات کا مطلب نہیں سمجھ سکے. اللہ کے نبی نے بتایا تو ان کو بھی سمجھ لگے. اس کا مطلب قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اور یہی اللہ نے آپ کی ذمہ داری بھی ذکر کی. اور پھر ان کے مختلف اعتراضات پچھلے خطبہ میں تفصیل سے ذکر کیے کہ وہ کیا کیا اعتراض کرتے تھے. وہ 8-10 اعتراضات ہیں، ان کو پھر دوبارہ سنیے، بچوں کو سنوائیے، تاکہ ہمارے ہاں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ ایک مرض لاحق ہو چکا، جو ہماری نوجوان نسل میں جیسے الحاد پھیل رہا ہے ویسے انکار حدیث بھی پھیل رہا ہے. اور اس قدر تیزی سے یہ سرایت کر گیا ہے کہ بظاہر جبے کبے پہنے ہوئے افراد بھی منکرین حدیث والا کام کر رہے ہیں. عام طور پہ معلوم ہے عرب دنیا کے اندر بڑے اچھے اور صالح افراد موجود ہیں، لیکن ان کی مساجد کے اندر بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو منکر حدیث ہے، واضح انکار حدیث کرتے ہیں. ایک صاحب ہے متحدہ عرب امارات کے ایک ملک میں، یہ مختلف ملکوں کا مجموعہ ہے، قاری حنیف ڈار کے نام سے. میں عموماً نام نہیں لیتا، لیکن اس منکر حدیث کا جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، اس کا نام لیا ہو جائے گا. اور ایک مسجد کا امام ہے، وہاں خطیب بھی ہے، خطبہ بھی دیتا ہے، پرانا پاکستان سے تھا، وہاں چلا گیا، جا کے آباد ہوا، وہیں پہ جا کے لوگوں کو قال اللہ وقال الرسول سناتا ہے ان عربیوں سے، تاکہ ان کی تنخواہ جیب میں اچھی خاصی آ سکے. جب فیس بک کے اوپر بیٹھتا ہے
ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے سننے والے ہیں، اور حدیثوں پہ اعتراض کرتا جاتا ہے، حدیثیں بعد میں لکھی گئیں، یہ بھی حدیث عقل کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث جو ہے یہ محفوظ نہیں تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ چیزیں بتاتا رہتا. اور یہ جو چیزیں بتاتا رہتا ہے ہماری عام قوم سمجھتی ہیں یہ عرب عالم دین ہی ہوگا اور انکار حدیث پھیلا رہا ہے. اس لیے میں نے وہ سارے کے سارے اعتراضات ذکر کیے تھے کہ سننے والے جب بعد میں بھی سنیں تو اس کو تسلی سے سن کے سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ خطبہ ہو گیا تو بس کام ختم ہے، ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ گئی، زندگی لگ جاتی ہے. ہمیں اپنی نسلوں میں کو بچانا ہے. ہم حالت جنگ کے اندر ہیں اس وقت. یہ وہ جنگ نہیں ہے جو تلواروں سے اس وقت لڑی جا رہی ہے، یہ وہ جنگ نہیں ہے جس کے اندر کوئی اور اسلحہ موجود ہے. یہ نظریات اور فکر کی ان کی جنگ چل رہی ہے. ہم نے اپنی نسل کو بچانا. کیسے بچائیں گے؟ جب ہمیں خود نہیں معلوم ہوگا تو ہم کسی کو کیا بتائیں گے؟ اور وہ ایسے ایسے قرآن پہ اعتراضات کرتے. میں نے ذکر کیا تھا حافظ قرآن ہو اور یہ کہے کہ قرآن مجید کے اندر 5 نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے، وہ ثابت کرو، تو پھر میں 5 نمازیں پڑھنی شروع کروں گا. پڑھتا پڑھتا چھوڑ چکا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹے سے ہلکے موضوع ہیں؟ میں آتی دفعہ بھی سوچ رہا تھا اور میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ آپ یہ جو ہے ایک موضوع ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خشک موضوع ہے، تو اس کو ختم کر کے عوام الناس کی سطح پہ کچھ اور واقعات سناؤں گا. پر کیا کروں، یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک حافظ قرآن 10-12 سال مصلی سنتا سناتا رہا ہو، مسجد سے وابستہ رہا ہو، اگر اس کا یہ جملہ ہوگا، یہ الگ بات ہے اس نے بعد میں توبہ کر لے. ایک دفعہ تو اس کی خرابی بڑھ چکی تھی نا اس میں. 10 سال مسجد کے چٹائیوں پہ بیٹھنے والا، اٹھنے والا، وہاں رہنے والا، سارا کیونکہ حفظ کرنے کے لیے سارا دن رہے گا. اور جس وقت ایسی خرابیاں در آتی ہیں تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اس کے متعلق آپ کے سامنے جو باتیں ذکر کی تھی ان کو ردی نہ سمجھیے گا، ان کو صرف تبرک کے طور پر نہ لیجیے گا. ہم نے ایک دفعہ سن لیا، یا آپ نے اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اس کو بار بار سننا ہے، اسی لیے یہ چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں. اور بار بار سنیں، ان کے ایک ایک اعتراض کو غور سے سنیں، اس کا جواب سنیں. اور یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہوں یہ سارے ہی مبلغین بن جائیں. آپ دیکھ لیں کئی ایسے لوگ ہیں، آپ کسی مرزائی سے بدبخت سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ اپنے جھوٹے دلائل آپ کو دینا شروع کر دے گا. ان کا ایک ایک بچہ تیار ہو چکا ہو. اور ہم سادہ لوگ مسلمان ہیں، بالکل سادہ لوگ. وہ کہتے ہیں ہمیں صرف یہ بتائیں کہ یہ ذکر کرنے پہ ہمیں کیا ملے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ان فکری اساسوں کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ وہ آپ نے کرنی ہے. ہم تو لگے ہوئے ہیں، ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہوئی ہے، کاروبار کو چھوڑ دیا ہوا ہے کہ نہیں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، کہ ایک لمحے میں پتہ نہیں لگنا جب سانس نکلنی ہے وہاں پہ انسان نہیں پڑا ہوگا، میت پڑی ہوگی. ابھی تو کہا جائے گا کہ جناب وہ ڈاکٹر صاحب کدھر ہے، پھر بعد میں پوچھا جائے گا میت کدھر پڑی ہوئی ہے. تو ہم نے تو لگے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایک ایک سپاہی کل قیامت کے دن جب حاضر ہو تو اس کا نامہ اعمال پڑھا جا رہا ہو تو وہ یہ کہیں، فرشتہ کہے کہ اس نے ارادہ کیا پھر ساری زندگی اللہ کے نبی کے دفاع میں لگا رہا تھا. اور اللہ اجازت دے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہماری سفارش کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ میرے دفاع میں لگا ہوا تھا، اللہ کی اجازت سے ہونا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس لیے باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور اس کے اوپر پھر دوبارہ، کیونکہ اب دوبارہ میں نے ذکر نہیں کرنی، آپ نے اس کو بار بار سماعت کرنا اور خود اپنی فکری اساس کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. اور بہروپیہ آپ کو نظر آئیں گے، ان کی داڑیاں بھی ہوں گی، جبے کبے بھی ہوں گے، اور آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ کو ایسا میٹھا زہر دے رہے ہوں گے، سویٹ پوائزننگ کر رہے ہوں گے آپ کی، کہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا اور نسلیں ساری تباہ ہو چکی ہوں گے. کسی پھول کے دیکھ لیں، کسی یونیورسٹی کے اندر جا کے، بہت سارے نہیں، آدھے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی خاندانی مضبوط بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جن کے ماں باپ مضبوط ہوتے ہیں، جن کے دادا دادی نے ان کو اچھی باتیں سنائی ہوتی ہیں، سکھائی ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے تو مضبوط رہ جاتے ہیں. لیکن جو کمزور ہوتے ہیں، ہم بغیر فکری اسلحے کے ان کو ان جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں، وہ وہاں پر جا کے گر جاتے ہیں.
اور سارے کے سارے ایسے لملیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نظریات ان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کم از کم یہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت قرآن ہمیں کافی ہے۔ اب قرآن کے اندر ہی تو ہے کہ حدیث مانو، یہی تو ذکر کیا تھا، کتنی خطبات میں اتنی آیات اتنے حوالے ذکر کیے۔ اب تیسری چیز جو رسالت کے انکار کا طریقہ اختیار کروایا شیطان نے، کیونکہ یہ ساری چالیں اس بدبخت کی، وہ کیا تھا؟ وہ اس سے بھی زیادہ کبھی اور برا طریقہ تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی بندے کے سامنے ظاہر ہوا، اس کے سامنے خوبصورت شکل و صورت میں کوئی بات کی اور اس کو بتایا تو اللہ کا نبی ہے، اور اس نے اعلان کر دیا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا جی ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کہہ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن تھوڑا سا پس منظر سن لیجئے 3-4 منٹ۔ دیکھیے جس وقت اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا گیا نا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرما دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 نکال کے دیکھ لیجئے گا گھروں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا میری طرف سے ہدایت ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا آخرت کے اندر وہ سکون سے ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا اسے۔ اس کا مطلب انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، آسمان سے وحی بھی ساتھ ہی بھیج دی، اور نبوت کا سلسلہ اس وحی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن جس طرح ہر آغاز کا ایک اختتام ہوتا ہے، دنیا میں انسان آتا ہے، موت ہوتی ہے، دنیا ختم ہوگی، آخرت قائم ہوگی، کوئی چیز لیتے ہیں، اس کا آغاز ہے، اس کا اختتام بھی ہے۔ ایسے ہی جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کا اختتام بھی ایک فطرتی عمل تھا۔ اب وہ جو فطرتی عمل تھا تو اللہ رب العزت نے جتنے نبی بھیجے اس اختتام کا ان کو اشارہ کیا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 کئی دفعہ سنا چکا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ رسول تمہارے پاس آ جائیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اپنی شریعت کو چھوڑ کے ان کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی، مطلب تم معاون ہو جاؤ گے، وہ اصل ہو جائیں گے۔ یہ انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا، یہ کوئی عام انسان سے نہیں وعدہ لیا جا رہا۔ اس کا مطلب اختتام کا بتا دیا، ایک آنے والا آئے گا جس کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں ہوگا، اس کو بتا دیا۔ اور پھر ان نبیوں میں سے کئی انبیاء نے اپنی امتوں کو بھی بتایا کہ اگر ہماری زندگی میں نہیں تو ایک آنے والا آنا ہے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سورۃ الصف ہے، آیت سورۃ نمبر 61 ہے، آیت نمبر 6، انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا بنی اسرائیل، میں جو تمہاری طرف چیز دے کے بھیجا گیا ہوں نا، انجیل، جو تعلیمات، یہ تمہاری کتاب تورات میں موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس میں نماز ہے، میں بھی کہتا ہوں نماز پڑھو، اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے، میں بھی کہتا ہوں زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن یاد رکھنا اس کے ساتھ میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ یاد رکھنا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد بھی ایک نبی نے آنا ہے جن کا نام بھی سن لو، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے آنے کی اطلاعات سارے نبیوں کو دی، نبیوں نے نام لے لے کے بتایا، اور کئی جگہوں پہ نام نہیں ہے تو اس کی اتنی نشانیاں ان کی بتا دیں کہ اگر وہ ظالم کتابوں میں تبدیلیاں کر لے تو نام بدل سکیں گے، کتنی نشانیاں بدل لیں گے، کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتی ہے۔ انہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، جگہیں تبدیل کر کے، معنی تبدیل کر کے، اپنے ہاتھوں سے چیزیں لکھ لکھ کے جتنا بھی کر لیا، آج بھی ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ آنے والا آخری نبی آئے گا، اور ان کی کتاب میں محمد نام بھی لکھا ہو۔ دوسرا نام جو ان کی کتابوں میں ترجمہ کر کے تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، فارقلیت لکھا ہوا ہے نام ان کا، اور فارقلیت کا مطلب بھی تعریف والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بھی تعریف والا ہے۔ نام انہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے، مگر یاد رکھیے معنی نہیں بدل سکے، ایسی مت ماری اللہ نے ان کی۔ نام لے لے کے بتایا، نشانیاں ہی نشانیاں بتائیں، کھجوروں کے باغات ہوں گے وہاں پر، جب وہ آئے گا پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا، اس کے قوم اس کو نکال دیں گی۔ یہ سارے واقعات ہیں، جیسے ورقہ بن نوفل نے کہا تھا ایک وقت آئے گا، وہ کیا وقت ہوگا جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی، میں اس وقت آپ کی مدد کرتا۔ لکھتے تو وہ تورات تھے، نشانیاں ہی نشانیاں۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے، یا اللہ مجھے وہ آخری نبی تک زندہ رکھنا
2 صدیاں اللہ نے زندگی عطا فرما دی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساری نشانیاں پوری ہوئی ہیں، صدقہ قبول نہیں کر رہے، نشانی پوری کر لی، تحفہ قبول کر لیا، نشانی پوری کر لی، تیسری نشانی انہوں نے پڑھی تھی، سنی تھی کہ ان کے ان 2 کندھوں کے درمیان پچھلی طرف جو ہوگا وہ مہر ہوگی، یعنی ابھار ہوا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آئے، وہ چادر لی ہوئی تھی، ارد گرد دیکھیں، اللہ کے نبی کو تو معلوم ہے کہ بار بار تو مجھے دیکھا جا رہا ہے، بار بار تو میری نشانیاں تو چیک کی جاتی ہیں کہ یہ وہی آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہنے لگے بات سنو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، ایک ایک چیز اللہ نے نشانی کے طور پہ بتا، اتنی نشانیاں تھی ان کے پاس کہ اللہ فرماتے ہیں یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 146۔ فرمایا یہ جیسے انسان اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے میں غلطی نہیں کر سکتا، ایسے ہی ان کو بھی اتنا ہی یقین تھا یہ آخری نبی ہے جیسے اپنے سگے بیٹے کے ہونے کا یقین ہوتا۔ ایک ایک چیز، نشانیاں ہی، نام، انبیاء کو خبر، وعدے لیے، اور اس سب کے بعد وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیے، خوشخبری سنائی تھی، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ 124 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، کہا میں امام بنانے والا ہوں۔ کہنے لگے ومن ذریتی، باپ کہنے لگا میرے بیٹوں کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، باپ کتنا پیار کرتے ہیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں میں یہ عہد نہیں ہوگا، اس کا مطلب باقیوں کو آپ کی نسل میں سے ہی اب نبی بناؤں گا۔ چاہتا اللہ جس کو مرضی بنا دیتا، وہ کسی کا محتاج ہے، وہ کسی فیصلے کا پابند ہے۔ جب سوال کیا میری اولاد، کہا ٹھیک ہے ظالموں میں سے نہیں، جو صحیح ہوں گے ان میں سے آپ کی نسل میں سے اب بناؤں گا، اس کے علاوہ آپ کی نسل کے علاوہ نہیں کسی کو بناؤں گا۔ اور وہ چلتا آ رہا ہے نسل۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے تم لوگوں کے اوپر۔ اللہ نے آنکھیں دی، کوئی نہیں کہا کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں بڑا احسان ہے، کہاں آنکھیں ہیں ضرور، نعمت بڑی ہے، تم پہ احسان نہیں جتلایا، کانوں کا احسان نہیں جتلایا، نعمت کا بڑی ہے، زبان کا احسان نہیں جتلایا، زمین و آسمان کے نظام بنانے کے بعد احسان نہیں جتلایا، اولاد دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا، مال دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا۔ بھیا احسان اس چیز کا جتلایا جا رہا ہے جو ان سب سے بڑی نعمت۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علیکم، تم پہ تحقیق شدہ بات ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، جب تم میں وہ رسول آخری جس کی نشانیاں بھی بیان کر دی، جس کے نام بھی بیان کر دیے، انبیاء سے وعدے بھی لے لیے تھے، یہ آخری نبی اب آ چکے ہیں۔ اتنی اہمیت کے حامل، اور یہ ختم نبوت کی وجہ سے سارے کے سارے فضائل ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور باقی انبیاء کی مثال جو ہے وہ ایک عمارت کی سی ہے، جو عمارت ساری کی ساری بن چکی ہے، خوبصورت ہے، بہترین ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں نا، وانتم آخر الامم، آپ کی بھی عزت کرتے فرمایا آپ لوگ بھی اور تم لوگ بھی آخری امت ہو۔ جیسے ختم نبوت عظیم تھا، ایسے پوری امت کو بھی فضیلت دے دی، ساری امتوں کے اوپر۔ کتنی فضائل ہیں، آخر شکر ہے ہم اس نبی کی امت کے اندر ہے کہ جس نبی کے امتی بنانے کی خبر اللہ نے سورۃ آل عمران آیت 81 جو بھی پڑھ چکا ہوں اس کے اندر باقی نبیوں کو بھی دی تھی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لائیں گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، مدد کریں گے۔ اگر ان کے نصیب میں وہ نہیں آئی تو اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ بات رکھ دی ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ بات رکھ دی ہے اور ہے بھی سب نعمتوں سے بڑا احسان، تو پھر اس کی قدر بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ خالی نعرے لگانے سے قدر نہیں چلے گی، زندگی کو بھی ویسا کرنا پڑے گا، ختم نبوت کے اوپر پہرا بھی دینا پڑے گا۔ زندگیاں قربان ہوتی ہیں تو کیا ہو گیا، اس زندگی کی اہمیت کیا ہے، مالک تو وہی اللہ تھا اس زندگی کا،
اگر اسی کے راستے کے اندر اسی کے نبی کی حرمت پہ ختم بھی ہو جائے گی تو کون سی آخر آ جائے گی، اور اگر نہیں ختم ہوگی تب بھی آخر تو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. بستر مرگ کے اوپر تڑپ تڑپ کے ہسپتالوں کے بستروں میں بھی تو مرتے ہیں لوگ، وہ سڑکوں کے اوپر بھی تو روڈ ایکسیڈنٹس میں بھی تو لوگ مر جاتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آئے گا، نہ ایک لمحہ پہلے نہ بعد میں وہی وقت ہوگا. سانسیں پوری ہو چکی ہوں گی، کھانے کے کھورنے والے پورے ہو چکے ہوں گے، گھونٹ پورے ہو چکے ہوں گے، چلنے کے قدم پورے ہو چکے ہوں گے، لیٹنے کی راتیں پوری ہو چکی ہوں گی، کمانے کے دن پورے ہو چکے ہوں گے. سارے کام پورے ہوں گے، ایک ترتیب کے مطابق پورے ہوں گے. اللہ، تو وہ تو جانا تو ہے ہی. اگر اس عقیدے کے ساتھ جائیں، اس کی حفاظت کے اندر چلے جائیں، تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے سعادت ہے کہ جو اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ جو اعتراض کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں نے ازسر نو ان انبیاء جو جھوٹے تھے، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون بعدی، میرے بعد ان قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے، 30 کذابون دجالون، 30 کے قریب ایسے بڑے جھوٹے لوگ آئیں گے جو انتہا درجے کے جھوٹ بولنے والے اور مکر و فریب کرنے والے ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. شیطانی وسوسے کا شکار ہوا ہوگا، جادوگر ہوگا، جادو کے زور کے اوپر لوگوں کو پریشان کر رہا ہوگا، یا کوئی اچھی گفتگو کرنے والا ہوگا، اس گفتگو کے زور کے اوپر اپنے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوگا. ان میں سے کئی لوگوں نے ایسا کیا. تاریخ میں 22-23 کے قریب ایسے افراد ملتے ہیں جن کے اوپر جھوٹی نبوت کے اوپر ایمان لانے والے بھی ہزاروں کے اندر چلے گئے. ان کا تذکرہ اگلی دفعہ کروں گا، کچھ واقعات ہیں تفصیل سے. اللہ اکبر. تو کیوں نیا نبی آتا تھا؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی آخری نبی آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ساری عزتیں بھی مل چکی ہے، اعلانات بھی ان کے ہو چکے ہیں، آنے والا بھی آ گیا اور آنے کے بعد چلا بھی گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس جس وقت جاتے ہیں ان کی خدمت کے لیے، حال چال دریافت کرنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے. یہ وہ خاتون ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے تھے، اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ گئے تھے مدینہ اپنے والد کی قبر سے ہو کے جب واپس آ رہے تھے، مقام ابوا پہ ان کا انتقال ہوا. تو ایک یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان کی والدہ جن کا انتقال ہو چکا، اور تیسری یہ ام ایمن تھی. اس وہ لے کے آئی تھی واپس ادھر. اتنی عزت کیا کرتے تھے ماں کی طرح. تو آپ کے جانے کے بعد جس وقت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کا حال چال دریافت کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ، تو وہ رونے لگی، شدت سے روئی جا رہی. وہ کہنے لگے آپ رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہ تو غم ہے ہی ہے، اس غم کا تو انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ جس نے گودوں میں کھلایا ہو اس سے پوچھے. اس غم کا کون انکار کرے گا؟ میں تو اب اس بات پہ شدت سے رہی ہوں کہ جو آسمان سے وحی کا دروازہ کھولا تھا اور وہاں سے آتی تھی وحی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ وحی کا دروازہ ہی بند ہو گیا. اب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نہیں آئیں گے. میں تو یہ بات مجھے کثرت سے رلا رہی ہے، شدت سے رلا رہی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے یہ فرما کے کہتے لو کان بعدی نبی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ نبی ہوتے. تو نبوت تو ختم ہو چکی، پھر وہ کن اسباب کی بنیاد پر نبوت آنی تھی اور وہ اسباب ختم ہوئے. جب اسباب ختم ہوئے تو نبی کی ضرورت ختم ہوئی. ان میں پہلا سبب یہ تھا کہ پہلے انبیاء جب آتے تھے ان کی جو تعلیمات ہوتی تھیں وہ تعلیمات تبدیل ہو جاتی تھی. جب تعلیمات ہی بدل گئی، نماز کا طریقہ ہی جو تعلیمات میں تھا یہ نماز اس طرح پڑھنی ہے وہ طریقہ ہی بدل گیا، اور آنے والی نسلیں کہیں جی ہم کیسے نماز پڑھیں، تو اللہ رب العزت ان پہ رحم فرماتے ہوئے اس قوم میں پھر کسی نہ کسی کو نبوت عطا فرما دیتے.
سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، پچھلے بھی کیے تھے لیکن یہ بھی کیا ہے، لیکن اس کو فضیلت یہ دے دی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب ساری تعلیمات محفوظ ہو گئی تو نیا نبی کیوں آئے پھر؟ تو نبی تو آتا اس لیے تھا کہ پچھلی تعلیمات بدل گئیں، بندے نئی نسلیں کہتی ہیں ہمارے پاس تو اصل تعلیمات نہیں ہے، اللہ نیا نبی بھیج دیتا ہے اور تعلیمات بھی آ جاتی ہیں۔ جب ہر چیز محفوظ ہوئی، تبدیلی ہو نہیں سکتی، ہر چیز اسی طرح ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی ہے، تو پھر نیا نبی آنے کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ پہلے نبی آتے تھے ایک خاص علاقے اور قوم کے لیے، اور ان کو آ کے ایڈریس کرتے، ان کو آ کے خطاب کرتے، ان کو آ کے کہتے یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یا قوم اوفوا الکیل والمیزان، اے میری قوم، میرے علاقے والوں، ان سے صرف بات کیا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تمہارے لیے اللہ کا یہ حکم آیا۔ اسی طرح ہر نبی اپنی قوم سے بات کیا کرتا تھا۔ جب آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، تو اگر یہ ایک خاص مکے والوں کے لیے نبی ہوتے نا، تو پھر باقی علاقوں والوں کا کیا قصور تھا؟ ان میں نبی آنا چاہیے تھا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سب لوگوں کے نبی ہو گئے، اب ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، سب لوگوں کے نبی ہو گئے تو ضرورت ختم ہو گئی، پوری دنیا کا ایک ہی نبی ہو گیا۔ فرمایا سورۃ الفرقان کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو فرقان نازل کی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین سب جہانوں کے لیے، سب اوقات کے لیے، قیامت تک ان تمام نسلوں کے، تمام علاقوں، تمام قبیلوں کے لیے بنا دیا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر مشہور آیت ہے جو اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، آتی بھی ہے، 185 نمبر آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ وہ تورات تھی بنی اسرائیل کے لیے، انجیل تھی بنی اسرائیل کے لیے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے، شعیب علیہ السلام اپنے احکامات لے کے آئے، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے احکامات لے کے آئے، یونس علیہ السلام اپنی احکامات لے کے اپنی قوم کے لیے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جو تمام سرکلز کو ختم کر کے پوری دنیا کے لیے اکیلے، لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت۔ اور پھر فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اب خود اعلان کرنا ہے۔ یا اللہ کیا اعلان کر؟ فرمایا ان کو کہیے یا ایھا الناس، یا اہل مکہ نہیں کہا کہ مکہ والوں بات سن لو، فرمایا یا ایھا الناس، کہیں اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ قوم کی بات نہیں کر رہا، جب سب لوگوں کی طرف ایک ہی رسول بن کے آ گیا تو نئے نبی کی ضرورت ختم ہو گئی، سب کے لیے ایک ہی آ گیا۔ اب دیکھیں مثال تو عمارت کی نبوت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دی۔ دیکھیں ابھی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ٹائل لگنا، اس کے اوپر یہ چیز لگنی، اس کے اوپر یہ چیز لگنی، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ، جو خراب ہوگا وہ دوبارہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی جگہ ایک ہی رنگ کی ہر چیز کر دی جائے اور وہ اتنی مضبوط ہو کر ٹوٹ بھی نہ سکتی ہو تو پھر نئی کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک علاقے کے لیے نہیں، ہر علاقوں کے لیے ایک ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، تمام انسانوں کے لیے ہو گئے، تو نئے نبی کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ اس وقت نئے نبی کی ضرورت پیش آتی کہ جس وقت وہ جو احکامات، جو حالات بدلتے اور پھر نئے احکامات کی ضرورت پیش آتی۔ اس کی مثال سمجھیں، تمام انبیاء نے اپنی قوموں پہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی خبر دی ہے، یعنی شروع سے لے کے جو کامن احکامات ہیں نا، سارے انبیاء پہ نازل۔ ان میں ایک نماز تھی، توحید تھا، رسالت تھی، آخرت پر ایمان تھا، اعمال کے اندر نیک صالح رہنا، سچ بولنا، جھوٹ کو چھوڑنا، حلال کمانا، یہ سارے انبیاء نے بتایا۔ انہی میں ایک تھا کہ زکوٰۃ بھی تم میں سے امیر لوگوں نے ادا کرنی۔ اب مختلف چیزوں پہ مختلف زکوٰتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں جو تجارت کرنے والے افراد ہیں ان کو زکوٰۃ کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے،
کہ یہ چیز پہ زکوٰۃ ہے، یہ چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس طرح زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے، اس کا 40واں حصہ تم نے مال میں سے دے دینا ہے۔ لیکن جب یہی چیز بدل کے فصلوں کے اوپر آتی ہے نا، تو وہاں پر جو بارانی ہے اس کے اوپر عشر ہے 10% ہے، اور اگر وہ خرید کے پانی وہ کیا جاتا ہے سب کچھ، تو پھر اس کے بعد نصف العشر ہے، یعنی آدھا، پانچواں، جو 5% وہ بن جائے گا، 20واں حصہ، جس کو حصوں میں کہیں گے تو 20واں حصہ۔ اب ایک قوم میں ایک نبی ہے، وہاں پر ہوتی صرف تجارت ہے، وہاں پہ زراعت کا تصور ہی نہیں ہے، تو وہ جو احکامات لے کے آئے گا وہ کس کے لے کے آئے گا؟ وہ صرف تجارت کی زکوٰۃ بتائے گا۔ ان لوگوں کو کیا لگے، ان کے ہاں تو زراعت ہوتی نہیں، تو احکامات مکمل ہوں گے، لیکن کس کے؟ تجارت کے احکامات مکمل ہوں گے۔ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، کام اگلی نسلوں پہ آ گیا، نسل در نسل وہاں پہ تجارت ختم ہو گئی، یا تجارت کے ساتھ ساتھ زراعت بھی انہوں نے شروع کر لی۔ اب جب زراعت ہوگی تو اتنی فصلیں آئیں گی، ان پہ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اللہ نیا نبی بھیجتا تاکہ وہ جو نئے آنے والے احکامات ہیں وہ ان تک پہنچا دیے جاتا۔ یعنی نیا نبی اس وقت آتا کہ جس وقت نئے احکامات کی تفہیم کی ضرورت ہوتی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل کیا گیا، تبیان لکل شیء، ہر چیز اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے، تو پھر نئے نبی کی ضرورت بھی ختم ہوگی، کیونکہ ہر چیز قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی کمی ہوتی تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے نیا نبی آتا، جب کمی رہی نہیں تو نیا نبی کیوں آئے گا؟ نیا نبی اس لیے آتا تھا کہ اس نے تبلیغ کرنی ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا نبی کا سلسلہ ختم کر دیا کہ اس امت کے ذمہ لگا دیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم بہترین امت ہو، بنی اسرائیل سے وہ بڑی فضیلت لے کے تمہیں دے دی گئی ہے۔ کیوں؟ اخرجت للناس، نکالے گئے ہو لوگوں کو، جو کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے اب تمہیں کرنا پڑے گا۔ ضرورت پوری ہو گئی۔ اگر ہمارے ذمہ تبلیغ نہ ہوتی تو پھر نیا نبی آنا تھا۔ جب ہمارے ذمہ فرض کر دیا گیا کہ تبلیغ کرنی ہے تو اب نئے نبی کی ضرورت ختم ہو گئی۔ جب ضرورت نہ ہو تو وہ چیز آتی نہیں ہے، اب ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا، کہ تم میں سے کوئی ایک گروہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہر بستی ہر علاقے میں سے کہ ان میں سے چند افراد تو ایسے ہوں کہ جو دین کا علم سیکھیں اور سیکھنے کے بعد واپس جا کے ان کو سکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نیا نبی نہیں آنا، یہ کام ہمیں کرنا پڑے۔ ایسے ہی نہیں علماء کی فضیلت تھی، عالم تو پہلے بھی تھے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، وراثت کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں چیز ختم ہوتی ہے تو وراثت آتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں زندگی میں وراثت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں تقسیم کر دوں، بعد میں بچے لڑتے رہیں گے، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کار حادثے میں چلے جاؤ تو جنازہ بھی زندگی میں پڑھ لو۔ پھر جب زندگی میں جنازہ نہیں ہے تو وراثت کی تقسیم کیسے؟ ہاں تحفہ دے سکتے ہو بیٹا بیٹی میں برابر۔ وراثت کے احکامات اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ختم نبوت کی وجہ سے تو یہ ساری عزتیں ملی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے دلائل بتاتے ہیں کہ نئے نبی کی اب ضرورت بھی باقی نہیں بچی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین اسلام نازل کیا تھا اس کو چنتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین مکمل کر دیا۔ اور اتنی تکلیف تھی یہودیوں کو، آگے کہنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آگے کہنے لگے اے جی آپ کے قرآن میں اتنی اچھی اچھی آیتیں ہیں، اور اگر ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری تورات میں ہوتی نا، یعنی ختم نبوت اسی وقت ہو گیا ہوتا۔ ہم ہر سال خوشی میں عید مناتے ہیں۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور وہ تو جمعے والے دن نازل ہوئی تھی، اور جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، تم سال بعد مناتے، ہم ہر 7 دن بعد خوشی منا لیتے۔ کتنی بڑی خوشی ہے کہ جس ختم نبوت پہ تکلیف ہے یہودیوں کو، اس زمانے کے یہودیوں کو بھی تھی، تان کر رہے ہیں ارے ہمارے ہاں ہوتی تو ہم یہ کرتے۔ یہ تو جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت دے دیا، جمعے والے دن نازل ہوئی تھی، تم سال بعد خوشی مناتے، ہم ہر جمعے عید کا دن ہوتا ہے، ہمارا خوشی کا دن ہوتا ہے۔
اسی لیے تو خوشی کا دن ہے، سج سور کے آتے ہیں، خوشی کا دن ہے، خوشبوئیں لگاتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، خوشی میں ہی تو اللہ کو یاد کرنے کا مزہ آتا ہے، اور اسی یاد کے لیے سارے کاروبار کو معطل کر کے آتے لوگ۔ تو یہ جو ختم نبوت ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے اب آئے تو تم سے ایک چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ بڑی بڑی نیکیاں کرتے آ جاؤ، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ چکے، اس کے بعد کوئی دنیا کے اندر آ جائے، اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو کہہ دیا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیروی کروا کے دکھا دیا جائے گا قیامت سے پہلے۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا، کس کس نے کیا کیا نقب لگایا انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کچھ دلچسپ واقعات اور ان کا انجام۔ ایک سوال تھا میرے ذہن میں بڑے عرصے سے، اس کی تلاش میں نے کرنی شروع کی۔ ہم تو سچے دین کے پیروکار ہیں، ہم تو ایمان لے کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 بندوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی، پھر ان میں سے ایک کے ماننے والے ہزاروں میں ہو گئے، دوسرے کے ماننے والوں بھی ہزاروں میں ہو گئے، باقی 2 نہیں پھل پھول سکے، لیکن 2 ماننے والے ہزاروں میں اچانک کیسے چلے گئے؟ وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو فراڈ کر رہا ہے، اس فراڈیے کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ یہ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ہزاروں متبعین کیوں بنتے تھے اور وہ کیوں نہیں بننے چاہیے تھے، ہدایت کیسے مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔